السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ سننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اسے آپ دوسروں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا گھر مصیبت میں پڑ گیا، کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو ایک ہار دے کر کہا، بیٹا اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ، کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دے۔ بیٹا وہ ہار لے کر چچا جی کے پاس چلا گیا۔ چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھ اور پرکھ کر کہا، بیٹا ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ بہت مندہ ہے، تھوڑا رک کر بیچیں گے تو اچھا دام ملے گا۔ لڑکے کو تھوڑے سے پیسے دے کر کہا کہ تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا۔ اگلے دن سے وہ لڑکا روزانہ دکان پر جانے لگا اور وہاں ہیروں اور جواہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ لڑکا بڑا ماہر بن گیا۔ لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرکھ کرانے آنے لگے۔ اب ایک دن اس لڑکے کے چچا نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ اب مارکیٹ میں بہت تیزی ہے، اچھے دام مل جائیں گے۔ ماں سے ہار لے کر لڑکے نے پرکھا تو اس لڑکے کو تعجب ہوا اور اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ وہ ہار تو نقلی ہے۔ وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان پر آ گیا۔ چچا نے پوچھا ہار نہیں لائے؟ لڑکے نے کہا کہ چچا جان وہ تو نقلی تھا۔ تب چچا نے کہا، بیٹا جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں کہتا کہ یہ ہار نقلی ہے تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا تو چچا ہماری چیز کو بھی نقلی بتانے لگے ہیں۔ آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نقلی ہے۔ اس واقعے میں جو چچا ہے اس چچا کے عقل مندی کی داد دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجے سے رشتہ نہیں توڑا۔ جب وہ آیا تو اسے سمجھانے کی ایسی بہترین ترکیب سوچی کہ بھتیجا سمجھ بھی جائے اور رشتہ خراب بھی نہ ہو۔ عقل مندی کو داد دینے کی ضرورت ہے کہ چچا نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اور دوسرا ایک سبق اس میں یہ ملا کہ جب اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اپنے پاس بلایا، بٹھانا شروع کیا اور قابل بنایا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ پرکھ کا ماہر ہو گیا اور وہ سمجھدار بن گیا اور وہ کمانے کے قابل بن گیا۔ ایک کیسا پیارا سبق سماج کی ایک بری رسم کو ختم کرنے کا ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ جب کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کو، بھانجوں اور بھتیجیوں کو، بھتیجیوں اور بھانجیوں کو کیسے معاشرے میں اگنور کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ان کے خیال کرنے کے بارے میں لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس پراپرٹی ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر ان کے پاس کچھ نہ ہو تو کتنا زیادہ ان کے ساتھ میں مس بیہیو کیا جاتا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سکھا دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھائی مرا ہے، انسانیت نہیں مری ہے۔ بھائی کی موت سے انسانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی تو مر گیا تھا لیکن اس انسان نے انسانیت کو مرنے نہیں دی۔ دوسرا ایک اہم سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اس نوجوان کی سمجھداری کو داد دینے کی ضرورت ہے کہ اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہار جو میری ماں نے اٹھا کر رکھا ہے، جو میرے باپ کی کمائی تھی، جو میرے باپ کی نشانی تھی کہ میرے چچا نے اسے نہیں لیا، اسے رکھنے کو کہا، تو اس بچے نے یہ نہیں کیا کہ کسی اور کو دکھا دوں گا، کسی اور کے بعد لے کر چلا جاؤں گا، بلکہ اپنے بڑوں کی بات سنی اور ان کی رہنمائی اور رہبری میں کچھ فن سیکھنے کے لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دن ان کے ہاتھ کے نیچے رہا، پھر اس کو کمال حاصل ہو گیا۔ اب اس کمال کے نتیجے میں جب اس نے اس ہار کو دیکھا اور پرکھا، اسے سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً یہ ہار کسی قیمت کے لائق نہیں ہے۔ اگر وہ نوجوان سمجھداری سے کام نہ لیتا تو شاید یہ رشتہ درار کا شکار بن جاتا اور یہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، ہمیں پتہ چلے گا آج کتنی دوریاں، کتنی
इतनी लड़ाइयाँ शक की वजह से, बदगुमानियों की वजह से आज घरानों के घराने तबाह हो चुके हैं। मामू भांजे से, भांजा मामू से, चचा भतीजे से, भतीजा चचा से, बड़ा भाई छोटे भाई से, छोटा भाई बड़े भाई से, बड़ी बहन छोटी बहन से, छोटी बहन बड़ी बहन से, एक दूसरे रिश्तेदारों से आज हमारे खानदानों में एक आग लगी हुई है, एक लावा पक रहा है। हसद का, बुग़्ज़ का, कीने का, अदावत का, दुश्मनी का, बदले की आग जल रही है। और इन तमाम गुनाहों की सबसे बड़ी वजह और सबब और रीज़न अगर कोई है तो वो शक और गलत फहमी है। इसीलिए गलत फहमियों को पनपने न दीजिएगा, गलत फहमी को आने मत दीजिएगा। गलत फहमी एक ऐसा सुराख है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा गड़ा बन जाता है। दोस्तों और साथियों, यकीनन आज हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी खराबी ये देखने को मिल रही है। आज टेक्नोलॉजी है, आज पैसा है, आज इंसान के पास टेक्नोलॉजी का हर वो सामान है जो उसकी सहूलत का, राहत का, इत्मीनान का बाइस बन सकता था। आज सब कुछ इंसान हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों को हासिल करने के चक्कर में वो अपनों को खोता जा रहा, अपनों से दूर होता जा रहा, अपनों की अपनाइयत से दूर होता जा रहा। अपनों की अपनाइयत से दूर होने का ये वक्त नहीं, अपनों को अपना बनाने का वक्त है, अपनों को करीब करने का वक्त है। याद रखिए, जिस इंसान का मुआशरे में कुंबा होता है, खानदान होता है, जिस सोसाइटी में इंसान का एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, समाज में उसकी इज्जत भी होती है, ज़िंदगी में उसके सुकून भी होता है, सुबह शाम उसकी चैन से गुजरती है। मुझे उम्मीद है कि हमने रिश्तेदारियों से मुताल्लिक़ एक अच्छा सा पैगाम इस वाक़ये से सीखा होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है, इसे दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो कल फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये और एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।